ناظرین، اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا جائے تو پختون، پشتون، پٹھان اور افغان یہ چاروں الفاظ ایک ہی قوم کے لیے بولے جاتے نظر آتے ہیں۔ پختون قوم کا نسلی اور آبائی تعلق بنی اسرائیل سے بتایا جاتا ہے۔ یہ پہلے شریعت موسوی اور پھر شریعت عیسوی پر قائم رہے۔ شام سے جلا وطنی کے بعد سائرس کی سلطنت کے وقت پختون ایرانی سلطنت کے مختلف مقامات میں بڑی عزت کے ساتھ سرسبز و شاداب زمینوں پر آباد تھے۔ جب ساسانیوں اور تاتاریوں کے ظلم و ستم کا زمانہ آیا تو یہ مجبور ہو کر ایران کے مشرق اور نیشا پور سے جنوب کی طرف کرمان اور مکران تک پھیلی ہوئی زمین میں آباد ہو گئے اور صحرا نشین بن کر پہاڑوں کے غاروں میں دشمنوں کی نظروں سے دور رہنے لگے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ان کے علماء تک پہنچی تو انہوں نے قیس عبد الرشید نامی سردار کی قیادت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جیسا کہ محمد احسان اللہ عباسی اپنی تاریخ اسلام میں افغانستان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے ملاتے ہیں اور وفد کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ایمان لانے والی بات کو کوئی وجہ نہیں کہ ترجیح نہ دی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہود مدینہ ان افغانوں سے برابر خط و کتابت بھی رکھتے تھے۔ جب بعض یہود مدینے میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے پٹھان قبیلے کے پاس دعوت اسلام کے لیے ابتداً ایک شخص بھیجا جس نے افغانوں کو دعوت اسلام دی، تو وہ وفد کی صورت میں مدینہ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن مجید کی تعلیم سیکھی اور قبیلے میں دیگر لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ قیس عبد الرشید کے متعلق پوری پختون اور افغان قوم متفق ہے اور مکمل صحت کے ساتھ اس کو سینہ در سینہ، سینہ بسینہ اب تک بیان کرتے آ رہے ہیں، بلکہ اپنے وعظ و نصیحت میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی نسلاً افغان لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب کے دادا زوتی بن ماہ سرپل، جو کہ کابل کا ایک علاقہ ہے، اس میں شاہ کابل کی لڑائی کے دوران گرفتار ہو گئے اور بنو تمیم کے ہاتھ لگ گئے۔ قبیلہ تمیم والے انہیں غلام بنا کر کوفہ لے گئے۔ وہاں امام اعظم کے والد یعنی حضرت ثابت پیدا ہوئے اور حضرت ثابت کے بیٹے امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے۔ الغرض امام اعظم اجمی اور نسلاً افغانی ہیں۔ بہرحال ہم پشتون قوم کے بارے میں بات کر رہے تھے تو شام سے جلا وطنی کے بعد مشرقی ممالک افغانستان کے اطراف وغیرہ کے ممالک میں بنی اسرائیل کی موجودگی اور ان کی رہائش پذیر ہونے کے ثبوت تقریباً تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔ مقبول بیگ بدخشانی کی کتاب تاریخ ایران میں بھی یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ جس طرح پشتون پرانی نسل ہیں، اسی طرح ان کی زبان پشتو بھی ایک پرانی زبان ہے، اور اس کی تصدیق اس طور پر ہوتی ہے کہ پشتو زبان کا تعلق سامی زبان سے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی زبان عبرانی کا تعلق سامی زبانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح مان لی جائے تو پشتو سامی زبان سے تعلق رکھتی ہوگی۔ نیز وہ اس پر بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ پشتونوں کے علاقوں میں سامی اسما کی موجودگی بھی پشتو زبان کو سامی زبان سے نکلی ہوئی زبان بتلاتی ہے، مگر کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ پشتو زبان سامی خاندان کے بجائے آریائی زبان سے نکلی ہے۔ یہ گروہ پرانے کھنڈرات سے برآمد شدہ آریائی سکوں اور دیگر اشیاء کو بطور ثبوت پیش کرتا ہے، جنہیں محکمہ موسمیات نے 20ویں صدی میں پشتونوں کے موجودہ علاقوں میں کھدائی کے دوران دریافت کیا تھا۔ مذہبی معاملے میں پشتون بہت آگے نظر آتے ہیں، کیونکہ پشتونوں نے اسلام کو بحیثیت مجموعی قبول کر لیا تھا، لہٰذا مذہب کے ساتھ ان کا تعلق انتہائی گہرا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز انہیں پسند آتی ہے جس میں مذہب کی چھاپ نظر آئے، اور چونکہ فارسی اور اردو زبان میں مذہبی لٹریچر کی بہتات تھی، اس وجہ سے پشتو بولنے والوں کے لیے عربی کے بعد اردو و فارسی کی بہت اہمیت رہی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ مذہبی مسائل اور تاریخ اسلام سے بآسانی واقفیت حاصل کرتے رہے ہیں۔ پشتو زبان کو بر صغیر کے مسلم حکمرانوں کے دور میں فروغ ملا اور قیام پاکستان کے بعد پشتونوں کی علمی اور ادبی سرگرمیاں خوب ترقی کرنے لگیں۔ ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پشتونوں کی لوک دستکاریاں اور دیگر فنون کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔
غرض یہ کہ لوگ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں نشاط ثانیہ سے ہمکنار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پشتون ادبی ثقافت میں بہادری، مہمان نوازی اور انتقام کی داستانوں اور ان کے حجروں کی خوبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے ادبی ثقافت کے عظیم نمائندوں میں رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک جیسی شخصیات موجود ہیں، جن کے کلام میں ان کے جغرافیائی ماحول کے ساتھ ساتھ ان کی پوری معاشرتی زندگی اور ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ آزادی بھرپور انداز میں نظر آتا ہے۔ پشتونوں کی ثقافت پشتون کہلاتی ہے۔ پشتون معاشرے کا ڈھانچہ قرابت داری کے نظام پر مبنی نظر آتا ہے، اور اس کا مرکزی اصول یہ ہے کہ جد امجد کی اولاد اکٹھی رہے۔ جس حد تک نظریات کا تعلق ہے، تمام پشتون ایک جد امجد کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام پشتون اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھتے ہیں، اور ہر شخص خود کو قرابت داری کے وسیع حلقے کی ایک کڑی مانتا ہے، اور اسی طرح معاشرہ درجہ بدرجہ پھیلتے ہوئے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ قرابت داری کی یہ وسیع معاشرتی تقسیم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اول قبیلہ کہلاتا ہے، دوم نسب، اور سوم مشترکہ خاندان کہلاتا ہے۔ قبیلہ یا قوم ان تینوں میں سب سے بڑا سیاسی و انتظامی یونٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہر قبیلے کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا اپنا واضح طور پر علاقہ ہوتا ہے، اس کے افراد مختلف خصوصیات کے مالک مانے جاتے ہیں جو انہیں دوسرے قبیلوں سے ممتاز کرتی ہے۔ قبیلہ ایک مستقل سیاسی و انتظامی یونٹ کے لحاظ سے نظم و ضبط اور قانون پر قائم ہوتا ہے، اور علاقے کی حفاظت کے لیے متحد رہتا ہے۔ ایک قبیلہ بہت سے نسب، بہت سے ناموں اور خیلوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے۔ خیل میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو ایک جد امجد کی اولاد ہوں، لیکن یہ جد امجد قبیلے کے جد امجد کی پشت کے بعد آتے ہیں۔ بیشتر مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں سرخیل افراد آپس میں بھائی بھائی تھے، پھر ان کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بندی چلی گئیں اور وہ آگے چل کر قبیلے بن گئے۔ پشتون زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اسی لیے جفاکش اور بہت زیادہ تندرست اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دراز قد ہوتا ہے، مضبوط جسم ہوتا ہے، اور چہرے کے نقش ہمیشہ ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رنگ ان کا ہمیشہ سرخی مائل گندمی محسوس ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے کی وجہ سے کھیتی کے مقابلے میں مویشی پالنا ان کا پیشہ کہلاتا ہے۔ ان علاقوں کا موسم اور پانی بھی ان کو صحت مند اور جفاکش بنا دیتا ہے۔ پتھریلا ماحول ان کی طبیعت کو سخت تر بنا دیتا ہے۔ اچھا گوشت، اچھی گندم خوراک میں کھاتے ہیں۔ یہ لوگ لمبی قمیض اور خوب گھیر والی شلوار پہننا پسند کرتے ہیں، اور سر پر مخصوص انداز میں ایک پگڑی باندھتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک اور شہروں کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں پشتون بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پشتونوں کی اکثریتی تعداد پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بستی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت اور تاریخی اہمیت کا حامل شہر پشاور ہے۔ دیگر شہروں میں مردان، نوشہرہ، چارسدہ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، چترال، بنوں وغیرہ بہت زیادہ قابل ذکر ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا ناہموار وادیوں سے گھرا ہوا ہے، اور شمالی اور مغربی حصے زیادہ تر پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلوں میں گلیشیئر پائے جاتے ہیں، جبکہ مغربی پہاڑی سلسلے میں خشکی ہے۔ سب سے اہم حصوں میں پشاور اور کوہاٹ کی وادی، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں شامل ہیں۔ ان وادیوں کی تشکیل دریائے کابل، کوہاٹ، کرم ایجنسی اور گومل کی لائی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے۔ یہاں کی مٹی زرخیز ہے، اور ان وادیوں میں کاشتکاری ہوتی ہے، جہاں آب پاشی کا نظام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے میدانوں کے درمیان حائل پہاڑی سلسلے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں طبعی اعتبار سے مختلف مقامات پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آب و ہوا مختلف رہتی ہے۔ میدانی علاقوں میں موسم گرما میں خاصی گرمی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں سردی خاصی بڑھ جاتی ہے۔ بارشوں کا سالانہ اوسط ان علاقوں میں 10 تا 20 انچ تک ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی آبادی کا 80% بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت پر انحصار کرتا ہے۔ یہاں کی سب سے اچھی فصل گندم ہے۔ اس کے علاوہ مکئی، چنا، چاول، جوار اور باجرہ بھی ان کی اہم فصلیں ہیں۔ جہاں تک نگدار فصلوں کا تعلق ہے تو ان میں گنا، تمباکو بہت زیادہ اہم ہیں، جبکہ دیگر فصلوں میں سرسوں بھی شامل ہے۔ ناظرین، الغرض پٹھانوں یا افغانوں کی تاریخ کبھی بھی تاریکی میں نہیں رہی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کی اس شاخ کی تاریخ کو علم اور مطالعے کی نظر سے دیکھا جائے تو آرام سے اس کے بارے میں تاریخی کتابوں میں معلومات مل جاتی ہے کہ یہ قوم اپنی دینی، سیاسی، اخلاقی خصوصیات کی وجہ سے کبھی بھی دنیا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی، کبھی کسی کے آگے نہیں جھکی۔ بلا شبہ اس قوم کے افراد ستاروں کی طرح ابھرتے چمکتے ہمیشہ تاریخ کے جھروکوں میں نظر آتے ہیں، اور ڈوبتے اور نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے کبھی محسوس نہیں ہوتے۔
لیکن کبھی تاریخ کے پس منظر میں پوشیدہ نظر آئیں بھی تو کچھ سالوں کے بعد ضرور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سرخیل دوبارہ تاریخ کے منظروں پر نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہم طالبان افغان کو دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو پشتونوں کی تاریخ کے حوالے سے تھی، یہ ختم ہوئی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور ایک نئی قوم کی تاریخ کے ساتھ دوبارہ آپ کو انٹرٹین کریں گے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فیملی، فرینڈز اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔